سامعین مسلمین مسلمات پر سلام۔ سامعین کرام، دور حاضر میں عقل مندوں کی بے حد کمی اور بے وقوفوں کی جماعت میں مزید اضافہ۔ دل نے چاہا کہ اپنے سامعین ویورز کو بے وقوفوں اور کمینوں سے بچنے کی راہ دے دی جائے۔ میرے ہاتھ میں اس وقت کتاب ہے، بے حد پیاری کتاب، جس کا اسم مبارک گلستاں ہے، جسے بندہ برکاتی بے حد دل سے پسند کرتا ہے۔ اس کتاب کے مصنف علامہ شیخ شادی شیرازی علیہ الرحمہ ہے، جن کو دنیائے علم میں کون نہیں جانتا، بلکہ اس قدر تقریر و تکلم میں ان کے نام کی گونج ہے کہ ہر طرف سماعت میں سما ہی ان کے نام سے اور شمع بھی ان کے نام سے روشن ہے۔ ان کی اس پیاری سی کتاب، جو کہ مجھے بھی بہت پسند ہے، اس کتاب سے چند نصیحت کی باتیں آپ تک پہنچا دینا میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں۔ باب ہشتم در آداب صحبت، یعنی کہ 8واں باب، انسانی طرز زندگی، رہن سہن، اٹھنے بیٹھنے کے طریقے، لوگوں میں کس طرح اٹھیں بیٹھیں اور لوگوں کو کس طرح پرکھیں۔ اسی کے بیان میں یہ سبجیکٹ اور یہ باب ہے، یہ مضمون ہے کہ آپ کیسے اچھے اور بروں میں تمیز پیدا کریں، کیسے لوگوں کو جانیں۔ علامہ شیخ شادی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے حکمت کی بات، فرماتے ہیں مال از بہر آسائش عمر است، نہ عمر از بہر گرد گردنی مال، عاقلہ را پرسیدند نیک بخت کیست و بد بخت چیست، گفت نیک بخت آن کے خورد و کشت و بد بخت آن کے مرد و ہشت۔ اور شعر ارشاد فرماتے ہیں مکن نماز براہ ہیچ کس، کہ ہیچ نہ کرد، کہ عمر در سر تحصیل مال کرد و نہ خورد۔ اس کے بعد حکمت کی بات ہے۔ میں نے جو فارسی پڑھی ہے آپ سمجھ نہ سکے ہوں گے، اسے یوں سمجھ لیں کہ علامہ شیخ شادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مال از بہر آسائش عمر است، نہ عمر از بہر گرد گردن مال، عاقلہ را پرسیدند نیک بخت کیست و بد بخت چیست، گفت نیک بخت آن کے خورد و کشت و بد بخت آن کے مرد و ہشت۔ مال زندگی کے آرام کے لیے ہے، نہ کہ زندگی مال جمع کرنے کے لیے۔ سامعین، بے حد پیاری بات، کروڑوں اور اربوں خربوں کے خزانے سے بھی قیمتی خزانہ اس میں کی ایک ایک تحریر اور ایک ایک حرف ہے۔ فرماتے ہیں مال زندگی کے آرام کے لیے ہے، نہ کہ زندگی مال جمع کرنے کے لیے۔ ایک عقل مند سے لوگوں نے پوچھا نیک بخت کون ہے اور بد بخت کون ہے؟ اس نے کیا ہی خوب جواب دیا کہ نیک بخت وہ ہے جس نے کھایا اور بویا، اور بد بخت وہ ہے جو مر گیا اور چھوڑ گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ شیخ شادی فرماتے ہیں نیک بخت وہ ہے جس نے خود بھی کھایا اور اپنے ماتحتوں کو بھی کھلایا، اپنے گھر والوں پہ بھی رحم دلی دکھائی، جس کو انہوں نے دیکھنا ہے، پالنا ہے، کفالت کرنی ہے، ان کا بھرپور خیال رکھا، جن کی سرپرستی فرما رہے ہیں
ان کا بھرپور خیال رکھنا، یعنی کہ جب وہ جوان اور تگڑے کڑیل جوان ہیں، کمانے والے ہیں، تو اپنے بچوں کا خیال رکھا، بیٹیوں کا خیال رکھا۔ جب وہ کما رہے ہیں تو اپنے بوڑھے بزرگ باپ کا خیال رکھا، ان پہ خرچ کیا، اپنی بوڑھی ماں کا خیال رکھا، ان پہ خرچ کیا، نہ کہ بس مال جمع کیا اور چھوڑ کر مر گیا۔ فرماتے ہیں وہ بدبخت ہے، وہ بدبخت کے مرد بہشت، جس نے مال جمع کیا اور کنجوسی کی، خود بھی نہ کھایا اور مر گیا۔ نیک بخت وہ ہے جس نے کھایا اور بویا۔ تو لوگوں، کھانے میں کنجوسی نہ کریں، مگر ہاں اتنا بھی نہ ہو کہ قرآن فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ لیکن اتنا بھی نہ ہو کہ وہ بخیل اور کنجوس بن جائے، کہ حدیث شریف میں ہے البخیل بعید من الجنہ وقریب من النار، السخی قریب من الجنہ وبعید من النار، کہ سخی جنت سے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے۔ السخی قریب من الجنہ وبعید من النار، کہ سخی جنت سے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے۔ میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں تفسیر میں کہ کافی دور ہے، بہت دور ہے۔ جو سخاوت کرتے ہیں، جو دان پون کرتے ہیں، جو اپنے گھر میں اور باہر میں بھی خرچ کرتے ہیں، لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آتے جاتے لوگوں پر رحم دلی دکھاتے ہیں، نیک نظر سے دیکھتے ہیں، تو ان سب کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ وہ جنت سے قریب ہے۔ اور جو بخیل ہیں، دوسرے کو بھی نہیں دیتے، خود پہ بھی خرچ نہیں کرتے، حدیث شریف ہے البخیل قریب من النار وبعید من الجنہ، کہ بخیل، کنجوس، مکھی چوس جنت سے بہت دور ہیں اور جہنم کے قریب ہیں۔ تو میرے سننے والوں، میرے دوستوں، آپ کنجوس نہ بنیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، کسی کی بیماری میں، کسی کے کھانے میں، جن کے آپ کفیل ہیں ان کا بھرپور خیال رکھیں، تو آپ جنت کے حقدار ہوں گے۔ شیخ شادی نے کنجوس پر اس قدر غصہ دکھایا ہے، فرماتے ہیں مکن نماز براں ہچ کس کے ہیچ نہ کرد، کہ عمر در سر تحصیل مال کرد نہ خورد، کسی ایسے کی جنازے کی نماز نہ پڑھ کہ جس نے کچھ نہ کیا، جس نے مال جمع کرنے میں عمر ختم کر دی اور کچھ نہ کھایا۔ اللہ اللہ، شیخ شادی علیہ الرحمہ تو غصہ فرما رہے ہیں کہ ایسے شخص کی نماز ہی نہ پڑھ۔ اللہ پاک ہمیں کنجوس بننے سے بچائے۔ شیخ شادی علیہ الرحمہ میری زندگی کے آئیڈیل ہیں۔ میں نے اس کتاب سے کافی کچھ سیکھا ہے، اور میں نے اس کتاب کا مطالعہ تقریباً 3 سے 4 ہزار دفعہ کیا ہے۔ جو لوگ پڑھے لکھے لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں، وہ گلستہ بوستہ کا بے حد مطالعہ فرمائیں، اور جو اردو فارسی نہیں جانتے، جو مولوی درس نظامی سے نہیں ہیں، جو مدرسے لائن سے نہیں ہیں، تو میری آواز کو سنیں، بار بار سنیں۔ چینل ایم ایس برکاتی پہ آپ سب کا ویلکم، سواگت ہے، سواگتم، آپ کا خیر مقدم ہے، ہمہ وقت ویلکم ہے۔ آپ آئیں اور نصیحت کی باتیں، مسائل کی باتیں، فقہ حنفی کی باتیں آپ سنتے رہیں۔ شیخ شادی علیہ الرحمہ اس کے بعد حکمت کی ایک بات یوں تحریر فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام قارون را نصیحت کرد کہ احسن کما احسن اللہ علیہ،
نشنید عاقبت شنید۔ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو نصیحت فرمائی کہ تو اسی طرح احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا۔ اس نے نہ سنا، تو نے اس کا انجام سنا، یعنی یہ ہم سب سے، سننے والے پڑھنے والوں سے فرما لیں کہ تو نے اس کا انجام سنا۔ سب جانتے ہیں ذرات میں کوئی قارون کے خزانے ہیں، بہہ رہے ہیں، ان کے خزانے لٹ گئے، کسی کام کے نہ رہے۔ تو سامعین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ میری نصیحت کی بات کو اپنی کان اور اپنی سماعت میں جگہ دیں گے۔ ہم آگے بھی ویڈیو میں نصیحت کی بات بتانے والے ہیں، آپ دوسری ویڈیو کا انتظار کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔